ویلکم بیک اگر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میٹرو ون نیوز کی ماہ رمضان المبارک کی خصوصی نشریات رمضان الکریم میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. ناظرین اب جس طرح ہم نے بریک پہ جانے سے پہلے آپ کی ملاقات کرائیں گے ایک ایسی مہمان شخصیت سے جو کہ جن کا تعلق سیاست سے ہے. رہنمائے متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے ڈپٹی پارلیمانی لیڈر ہیں جناب سید علی خورشیدی. السلام علیکم علی صاحب, خیریت سے آپ؟ فرسٹ کلاس سے, بہت شکریہ تشریف لائے. ناظرین اس کے علاوہ فہد حسین ہمارے ساتھ موجود ہیں, ڈاکٹر عیسیٰ لیب اینڈ ڈائگنوسٹک سینٹر کے, ان کے ساتھ ساتھ تشریف فرما ہیں ہمارے ساتھ شکیل مدنی صاحب, اور اس کے بعد تشریف فرمائے جناب مفتی ابو ذر غفاری صاحب. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ. علی خورشیدی صاحب, کیا رمضان میں کیا روٹین ہوتا ہے, کیسے چل رہے ہیں روزے, یہ بتائیں. روایتی طور پہ جیسے ٹپیکل ایک کراچی والا رمضان گزارتے ہیں تو عمومی طور پہ پہلے عشرے میں اتنی زیادہ سیاسی ایکٹیویٹیز نہیں ہوتی ہیں. لوگ تراویح کا بھی اہتمام کر رہے ہوتے ہیں, اور پہلا عشرہ کی جو انگیجمنٹ ہے میجورٹی ہاں بالکل نہیں ہو پاتے سیاسی ایکٹیویٹیز. آلدو کہ پھر جیسے ہی جیسے اینڈ ہوتا ہے, جیسے نویں روزہ کل میری کانسٹیٹوئنسی میں گورنر سندھ کی بھی آمد ہوئی تھی. رمضان میں اللہ تعالیٰ ویسے بھی کچھ نیکی کی طرف راغب کر دیتا ہے. ہاں somehow ایکٹیویٹیز سے آدمی جو پاکستان کا مروجہ سیاسی نظام ہے اس کے کانٹیکسٹ میں تو آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. آئی ڈو ایگری وتھ یو. اور ایز فار ایز ایم کیو ایم از کنسرن بالکل ڈفرینٹ سینیریو ہے. آپ بھی جانتے ہیں کہ گراؤنڈ سے اٹیچمنٹ ہوتی ہے, نمائندوں کی عوام میں پریزنس موجود ہوتی ہے, اسی کو کیری کر رہے ہوتے ہیں ہم لوگ, اور کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کر سکیں لوگوں کو. رمضان کا پہلا عشرہ سمہاؤ اسی انداز سے گزرتا ہے, لوگ عبادات میں زیادہ مشغول رہتے ہیں اور سیاسی سرگرمیاں کم ہوتی ہیں. آج سے ایم کیو ایم پاکستان کی جانب سے مختلف ٹاؤنز میں جو ہے وہ افطار پارٹی کا سلسلہ شروع ہو چکا. آج سے سٹارٹ ہے, آج لیاقت آباد ٹاؤن میں ہے اور کورنگی زمان ٹاؤن میں بھی ہے. تو آج سے سمہاؤ سیاسی پلس رمضان کی سیاسی اور افطار کی جو جی جو ایک ٹپیکل جو ایک ٹریڈیشن ہوتا ہے شہر کا وہ اسٹارٹ ہوگا ہماری جانب سے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا تو مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ اب پارٹی پھر سے ذرا ایکٹیو نظر آنے لگی ہے, خاص طور پہ مختلف, ایک تو گورنر کامران ٹیسوری کے بعد سے, پھر جب سے آپ لوگوں کا انضمام ہو گیا اور سارے جو دھڑے ہیں وہ مل گئے تو کچھ ایکٹیویٹی نظر آتی ہے, پہلے کم ہو گئی تھی. یقینی طور پہ زیادہ متحرک, زیادہ منظم اور زیادہ مضبوط ایم کیو ایم پاکستان آپ کے سامنے ہے, اور اس میں یقیناً جس انداز سے چیزیں پہلے ہو رہی تھی انضمام سے پہلے یا مرجر سے پہلے, اس میں یقیناً ہماری ایفیشنسی بڑھی ہے تمام چیزوں میں. 18 مارچ کا یوم تاسیس کا ہمارا پروگرام بھی اس بات کا شاہد ہے کہ ہم اسی انداز سے, ہم اسی روایت پہ جا رہے ہیں جس جو روایت کراچی والے ایم کیو ایم سے ایسوسیٹ کرتے تھے. میسو جو ہماری سپورٹ ہے, جو پبلک سپورٹ ہے, اس میں بھی ہماری بہتری آئی ہے. اور یقیناً میں نے جیسے آپ کو شروع میں بتایا کہ چونکہ ہماری موجودگی شہروں میں, علاقوں میں, گلیوں میں موجود رہتی ہے, اور وہی ہمارا جو ہے وہ پازیٹیو امپیکٹ لاتی ہے ہمارے اس پولیٹیکل پریزنس میں بھی. میں کل اپنے حلقے انتخاب کی بات کروں اگر تو اورنگی ٹاؤن میں کنوینر ایم کیو پاکستان بھی موجود تھے, گورنر سندھ بھی موجود تھے. لوگوں کے درمیان بیٹھ کے ہم سب نے جو ہے وہ سحری کا اہتمام کیا, سحری کھائی وہاں پہ. تو یہ جو روایت ایم کیو ایم کی لوگ جو شہر کراچی والے جس سے جانتے ہیں کراچی ایم کیو ایم کو, اس کو ہم دوبارہ ریوائیو کر رہے ہیں, بہتر انداز سے کر رہے ہیں. اور گورنر ہاؤس جس انداز سے اس دفعہ جو ہے ہم نے لوگوں کے سٹیٹمنٹس تھے 2018 کے بعد جو ہمارے اتحادی تھے کہ ہم گورنر ہاؤس کو یہ کر دیں گے اور گورنر ہاؤس کو وہ کر دیں گے, تو عملی طور پہ ہم نے باتیں نہیں کی, ہم نے وعدے نہیں کی, ہم نے کر کے دکھایا. آج جو ہے وہ گورنر ہاؤس کے دروازے جو ہے وہ شہر کراچی اور بالخصوص اور بالعموم پورے سندھ کی عوام کے لیے کھلے ہوئے ہیں. لوگ افطاری کر رہے ہیں, ڈنر کر رہے ہیں, اور اس کے بعد رمضان کے بعد جو ہے اس میں لگ بھگ کوئی 60,000 آئی ٹی جو ہمارے شارٹ کورسز اس کا بھی اہتمام کیا جا رہا ہے گورنر ہاؤس میں. اچھا, لوگ سوال یہ کرتے ہیں کہ ایم کیو ایم یعنی مختلف دھڑے مل تو گئے, کیا یہ دل سے مل گئے ہیں یا بس پریشر تھا, لوگوں نے بولا ملنا ہے, اس پیمانے کو اتنی نفرتیں, اتنی باتیں کرنا اور تقریریں کرنا, ایک دوسرے کی برائیاں, ایک دوسرے کے لیے پرسنل ہو جانا, اور کہاں ایک دم جب مطلب ملنے کی بات ہوئی تو ایک دم جو ہے وہ
ایک یا دو ملاقاتوں میں ہی جو ہے ساری گلے ہی ختم ہو گئے. اب آپ نے دل کی بات کی ہے تو اس چیز کو سمجھنے کے لیے ایم کیو ایم کے دل میں اترنا پڑے گا تاکہ یہ انڈرسٹینڈنگ بہتر انداز سے چیزیں بتائی جا سکیں. نہیں بہرحال ایک بہتر کام ہوا ہے اور یقیناً جو دیکھیے ایم کیو ایم پاکستان اربن سینٹرز آف سندھ ان کی جو افیکشن تھی کراچی کے شہریوں کا بالخصوص اور بالعموم شہری سندھ کے جو ہمارے ٹپیکل جو روایتی ووٹرز ہیں ان کی افیکشن ہے, ان کا رومانس تھا ایم کیو ایم کے ساتھ, پتنگ کے نشان کے ساتھ, اس کی جیت ہوئی ہے. اچھا جی, آپ کے خیال میں ڈالفن والے کہہ رہے تھے کہ یار پتنگ, میں اسپیسیفائی نہیں کر رہا ہوں, میں تو آپ کو صرف ایک یہ بات کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں جو افیکشن موجود لوگ جو ہیں وہ سیاستدانوں یا شخصیات کے بجائے ایک نشان کے پیچھے بھاگ رہے تھے. روایتی طور پہ پتنگ جو ہے نا وہ روایتی طور پہ سیاسی مخالفت میں بھی حدود و قیود کا خیال رکھنا پڑتا ہے, رکھنا چاہیے. نہیں رکھتے ہیں تو پھر ایسی باتیں آتی ہیں جو آپ سوال کر رہے ہیں. نہیں تو سر یہ تو مطلب میں نے آپ کو بڑے شارٹ میں بتا دیا. مجھے بتائیں کہ کیا وجہ ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ یا ایم کیو ایم ہمیشہ پریشر کی سیاست کیوں کرتی ہے, پریشر میں کیوں آ جاتی ہے سر؟ دیکھیں ایک چیز تھی مہاجر قومی موومنٹ تھی, کچھ وہ چیز وہاں سے نکل گیا, آپ متحدہ قومی موومنٹ بن گئی, چلیں ٹھیک ہے جی. 22 اگست کو جو ہوا, بانی لندن الگ ہو گئے, پارٹی سے نکال کے پھینک دیا ان کو, پھر کہا جی اب پارٹی ڈرائی کلین. کتنی دفعہ ڈرائی کلین ہوگی سر, اور تب بھی پریشر میں رہیں گے. 2 فون آپ کو آتے ہیں, آپ نے یا تو گورنمنٹ جوائن کرنی ہوتی ہے, گورنمنٹ سے نکلنا ہوتا ہے. سیاست ایسے تو نہیں کی جاتی. چہیتا ہوتا ہے نا, اس پہ نظریں بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں. نہیں سر اتنی بھی نہیں ہوتی مطلب, لیکن یہ تو خیر آن اے لائٹر نوٹ بات نہیں کر پاتے سر, آن اے لائٹر نوٹ بات ہو گئی. ٹھیک ہے, 90 کی دہائی دیکھی ہے اس شہر نے, بالکل دیکھیے شہر نے 90 کی دہائی دیکھی ہے, گزر گئی سر, کہ وہاں پہ جو صورتحال تھی یقیناً ریاستی اداروں کا جو رویہ تھا شہری سندھ کے لوگوں کے ساتھ اور بالخصوص ایم کیو ایم کے ورکرز کے ساتھ کہ ٹارچر سیلز اور غائب ہی کر دینا ہے, تو غائب والا مجھے بتائیں ابھی پریشر ہے آپ کے اوپر حکومت میں رہنے کا؟ حکومت میں رہنا یا نہ رہنا یہ ایک ہو گئی پولیٹیکل ڈسکشن. ٹھیک ہے نا, جو آپ بات کر رہے ہیں نا, جس پریشر کی بات کر رہے ہیں جو ریاست کی جانب سے جو ہے وہ ایم کیو ایم کو, میں اس کا جواب دینے کی بات کر رہا ہوں, میں آپ سے اس کا جواب دے رہا ہوں. میں بھی اسی پریشر کا پوچھ رہا ہوں اس وقت. باقی یہ والے پریشر تو دیکھیں 2018 میں پی ٹی آئی کی بھی حکومت بنی نا, ان کے بھی سٹیٹمنٹ سامنے ہے نا ایم کیو ایم کو لے کر, تو ایسی کون سی مجبوری تھی کہ پی ٹی آئی کو ایم کیو ایم کو ساتھ لینا پڑا؟ یہ سوال ان سے بننا چاہیے. سر میں نے دیکھیں ریاست کے ساتھ, انہوں نے کہا, ہمیں کہا گیا تھا کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں نا, پریشر آپ بہت ساری چیزیں کھل کے سامنے آ گئی. گئی. یہ پریشر تھا کہ حکومت بنتی نہیں, لیکن آپ سے بھی تو کہا گیا نا کہ آپ وہی تو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ 2018 میں جو پریشر موجود تھا, جس پریشر کا تذکرہ آپ کر رہے ہیں کہ جو ریاستی اداروں کی جانب سے تھا, یا جسے اسٹیبلشمنٹ کہہ لو, کھل کے بات کر لیتے, اسٹیبلشمنٹ کہہ لو, کچھ بھی کہہ لو اس کو, اس پریشر کو نیوٹرلائز کرنے میں بہرحال جو چیزیں ہوئی ہیں, اور اب تو ایکسپوز ہو گئی نا سامنے کہ کیا ہوا تھا, کن کے چہیتے کیسے چہیتے, اب وہ پریشان کر رہے, وہ کہنا وہ ایک لاڈلا جو ہڈن مانگے, تو یہ والا پرابلم ہے. بہرحال ریئلائزیشن دونوں جانب سے ہوئی ہے, اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے بھی ہوئی ہے اور سیاسی لوگوں کی جانب سے بھی ہوئی ہے. اب کم ہے تو وہ والا فیکٹر, وہ والا پریشر جو آپ بات کر رہے ہیں وہ اب مجھے نظر نہیں آتا. اچھا, تو اب یہ کہ جو پولیٹیکل آپ کی چیزیں ہیں تو ڈیسائیڈ کریں پولیٹیکل لوگ, نہ کہ ہر چیز کو اٹھا کے لے جانا کہ جی میرے مسئلے حل کرتے ہیں, جی میرا یہ نہیں مان رہا, اور وہ والی سیاسی جماعت کے کان پر اوڑھ دیں. کیا یہ بات درست ہے پارٹی میں کچھ لوگ جو ہے نا وہ اس وقت ناراض ہیں, دور ہو گئے ہیں سیاست سے اس انضمام کی وجہ سے, اور کچھ پارٹی پالیسیز کی وجہ سے, یا کنوینر صاحب کی تھوڑی سی اختلاف؟ دیکھیں اس میں میرا جو پوائنٹ آف ویو نا وہ بالکل ڈفرینٹ ہے. ایم کیو ایم سروائیو کرنی چاہیے, ایم کیو ایم جو ہے وہ فلرش کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, یہ زیادہ مقدم ہے. دیکھیں جس وقت یہ پی ایس پی والی جو بات آپ کر رہے ہیں نا, میرا ذاتی طور پہ میرا پوائنٹ آف ویو اس وقت بھی یہی تھا. میں تو عامر خان صاحب کے حوالے سے پوچھ میں تو جنرل بات کر رہا ہوں, تو یہ پوچھنا چاہ رہا تھا, میں تو جنرل بات کر رہا ہوں. ناراض ہے میرے خیال میں, میں تو نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. میں جنرل بات کر رہا ہوں کہ کسی کے آنے سے کسی کے جانے سے ہونا یہ چاہیے سیاسی جماعتوں میں کہ سیاسی جماعت ایز اے سسٹم کولیپس نہیں کرنا چاہیے. ایم کیو ایم ایگزیکٹلی وہی کام کر رہی ہے کہ انڈیویجول کو پروموٹ یا کرنے کے بجائے بانی سے لا تعلقی کا میں نے وہی بتایا نا آپ کو, تمام پارٹی کو کچھ نہیں ہوا,
اس سے زیادہ اور تو کیا میں یہی تو لوگ گزارش جائیں گے کر رہا پارٹی ہوں آپ سے کہ سسٹم کو مضبوط رہنا چاہیے, سیاسی جماعتوں کو مضبوط ہونا سسٹم چاہیے, تو چل رہا individuals ہے, کو نہیں لیکن ہونا سسٹم تو مضبوط ہے سر. تو بس اس سسٹم کے بغیر کا سسٹم اگر چل رہا ہے تو اس کا مطلب ہے آپ خود کہ سمجھتے ہیں شہری سندھ کے جو ہمارے سندھ اور کراچی میں سسٹم کے بغیر کچھ نہیں چلتا. وہ تو کہیں بھی سندھ میں تو خاص طور پہ کچھ بھی سسٹم کے بغیر نہیں چلتا. آپ کو سسٹم تو چل رہا ہے سر, سسٹم تو لیکن میرا آپ سے پوچھنا یہ ہے کہ کیا ایم کیو ایم کے کچھ رہنما خاص طور پہ عامر خان بھائی اور باقی لوگ جو ہیں کیا یہ پارٹی سے اگر میں جدا ہو رہے ہیں؟ میں نہیں, جدا والی تو کوئی بات نہیں ہے, سبھی ایم کیو ایم کا حصہ ہے. اور 18 مارچ یوم تاسیس کے بعد جو گورنر ہاؤس میں جو رابطہ کمیٹی کا اجلاس ہوا تو اس میں تمام ہی لوگ موجود تھے, جن جن کا نام لے رہے ہیں وہ سب موجود تھے. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہاں یقیناً کسی ایشو پہ ڈفرینس ہو سکتا ہے, ڈفرینس آف اوپینین رکھنا ہر کا حق ہے بھائی. سارے جو ڈیسیجن لیے جاتے ہیں وہ کیا, میں اگر ذاتی طور پہ میں بات کروں تو کیا میں سمجھتا ہوں کہ ایسا ہی ایم کیو ایم کو کرنا چاہیے اور ایم کیو ایم ویسے ہی کرتی ہے؟ ایسا تو نہیں ہوتا نا. ڈفرینس آتا ہے. ہمیں یہ ہوتا ہے کہ میجورٹی کیا سوچ رہی ہے اور کیا شہری سندھ کی جو ہم سیاست کر رہے ہیں اسپیسیفکلی ان کے لیے کیا وہ کام بہتر ہے. اگر بہتر ہے تو فبیہ کرنا چاہیے. یہ پوائنٹ ہونا چاہیے. اچھا مجھے بتائیں, ابھی جو ترامیم ہوئی ہیں عدالتی اصلاحات, کیا ایم کیو ایم کا کیا موقف تھا؟ ویل جمہوریت نا ہر ادارے میں آنی چاہیے. جی جی ٹھیک ہے, یہ صرف سیاسی جماعتوں کی نا ٹھیکیداری نہیں ہے. آپ میرے الفاظ لے لیجئے گا کہ سیاسی جماعتوں کی ٹھیکیداری نہیں ہے کہ جمہوریت کو جو ہے وہ پینیٹریٹ کریں, ہم فیصلے کریں تو کابینہ سے منظور کرائیں, فلاں کریں, اور ہمارے پاس پروسیجر, اور وہاں پہ ون مین. تو جو یہ جو ڈکٹیٹرشپ والا جو کانسیپٹ ہے نا, جمہوریت ہر ادارے میں آنی چاہیے, ہر سسٹم میں آنی چاہیے. تمام اداروں میں آپ کہہ رہے ہیں ہونی چاہیے نا, اور بھی ادارے ہیں کورٹ کے علاوہ. جی میں سب کی بات کر رہا ہوں, میں سب کی بات کر رہا ہوں. جہاں جہاں جمہوریت کی ضرورت ہے اور جہاں جہاں اس کو ہونا چاہیے وہاں پہ نہیں ہے اس پاکستان میں. جس کو جو کام کرنا ہے وہ کام نہیں کر رہا نا اس پاکستان میں. یہ بھی تو ایک مسئلہ ہے نا. جس کا کام انصاف کرنا ہے وہ بیٹھ کے پریشانی لگ جاتی ہے کہ جی میرے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن خراب ہو جائے گی اگر میں نے فیصلہ کر دیا. لیکن یہاں یہ بھی تو ایک تھاٹ ہے نا کہ جہاں پہ 5 لوگوں کو فیصلہ کرنا ہوگا, اگر 3 لوگ میرے جاننے والے ہوگے نا تو میرے حق میں فیصلہ دے دیں. جی بالکل ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے نا, بالکل ایسا ہی. تو پھر یہ ہے کہ یہ بھی تو ایک سوچ ہوتی ہے نا کہ اگر ایک آدمی نے شکیل بھائی نے فیصلہ کرنا, ہو سکتا ہے ان سے میری اچھی بات چیت نہیں, صحیح نہیں بات کریں گے, میری فیور نہیں کریں گے. ہاں اگر 5 لوگ کرنے والے ہوں اس میں سے میں گارنٹی کر سکتا ہوں 3 لوگ کم از کم ایسے ہوں گے جو مجھے تھوڑا سا. نظام انصاف اگر پاکستان میں ویسا ہوتا جیسا میرے اس اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین میں لکھا ہوا ہے تو پھر تو ہم یہ ڈسکشن ہی نہیں کر رہے ہوتے نا. یقیناً آئیڈیل سچویشن نہیں ہے, وہاں پہ بھی بہت زیادہ خرابیاں ہیں, اب ایک ایک کر کے سامنے آ رہی ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ سمجھتے ہیں ٹھیک ہے, مطلب اصلاحات ہونی چاہیے, بالکل ہونی چاہیے اصلاحات. اور اس کے دیکھیں یہ عدلیہ کا نظام کیوں ہے, انصاف کا نظام کیوں ہے بھائی, اس کی کوئی وجوہات ہوں گی نا. اگر اس وجوہات میں کوئی پولیٹیکل اینگلنگ ہو جائے تو پھر وہ نظام کس کام کا. اس کو بیٹھ کے کیا اچار ڈالنا ہے بیٹھ کے ہمیں؟ نہیں بھائی, انصاف کا نظام ہونا چاہیے اور انصاف ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے. اب انصاف بھی وہ جو نظر آئے سب کو, سب کے لیے برابر والا انصاف ہو. یہاں اگر کسی پولیٹیکل اینگلنگ کر کے انصاف کیا جائے گا. آپ کے بھی خیال میں پولیٹیکل اینگلنگ ہوتی ہے؟ سر میں تو نہیں کہہ رہا ہوں مبینہ طور پہ کہ ہم کہہ نہیں سکتے عدالتوں کو کہ کوئی پولیٹیکل. میں تو کسی انڈیویجول کو ٹارگیٹ نہیں کر رہا ہوں, میں تو اوور آل ایک بات کر رہا ہوں. پولیٹیکل اینگلنگ کا مطلب یہ ہوا کہ عدالتیں کسی پولیٹیکل پارٹی کو سپورٹ دے رہی ہیں. یقیناً کر رہی ہیں. ایسا شائبہ آ رہا ہے نا, جو فیصلے آ رہے ہیں ان کو دیکھ کر ان فیصلوں سے آپ کا کوئی نقصان یا فائدہ ہے؟ میں تو سیاسی نظام کی بات کر رہا ہوں. میں ویسے ایم کیو ایم ایز اے ہول, ایم کیو ایم ایز اے پارٹی, آپ یہاں کراچی میں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کو کوئی فائدہ نقصان ہو رہا ہے ان فیصلوں سے جو سپریم کورٹ سے آ رہے ہیں؟ کیوں نہیں ہوگا, فائدہ نقصان کی بات نہیں ہے, یہاں بات ہے اصول کی. سر پنجاب اور کے پی کے میں جب بھی الیکشن ہو آپ حصہ لینے جا رہے ہیں اس میں؟ دیکھیں نا, میں تو آپ سے یہ بات کر رہا ہوں کہ جو چیزیں میرے آئین میں لکھی ہوئی ہیں اور موجودہ سیاسی نظام, میں آپ سے جی بالکل پارٹیسپیٹ کریں گے ہم کے پنجاب اور پنجاب میں ہمارا انفراسٹرکچر پارٹی کا موجود ہے, تو ہم پہلے بھی 2018 میں بھی کنٹیسٹ کیا تھا. ہو جانے چاہیے انتخابات, 90 دن میں ہو جانے چاہیے انتخابات. ویل ڈیو ٹائم جو دیا ہوا ہے, یا پھر سبھی انتخابات ہو جانے چاہیے ایک ساتھ, یا آپ بھی الیکشن سے چاہتے ہیں کہ ابھی فی الحال نہیں, الیکشن تو ہونے چاہیے, الیکشن تو سوٹ کرتا ہے. سر آپ لوگوں نے دستبرداری ظاہر کی, کون سی ایسی بلدیاتی الیکشن سے, ارے اس کی تو وجوہات ہے پوری. ایک واحد ایم کیو ایم ہی تو موجود تھی جس نے ویلیڈیٹ کروایا اس اپنے. سعید غنی صاحب نے کہا کہ جماعت والے شکر ادا کریں, ایم کیو ایم نے بائیک آؤٹ کر دیا,
ورنہ جو ہے نا یہ سیٹیں جو ہے جماعت کو ملتی نہیں. میں تھوڑا سا اور ایڈیشن کر دوں کہ سعید غنی صاحب بھی شکریہ ادا کریں ایم کے پاکستان کا. سر الیکشن کرانے والے سعید غنی صاحب ٹوٹل آپ کو پتہ ہے سارے الیکشن کی آرگنائزیشن کون کر رہا تھا؟ دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی کی. دیکھیں صوبے میں الیکشن ہوں گے تو یقیناً صوبائی حکومت ہی کی سپرویژن میں ہوں گے نا. وہاں جو اصول جو ہم نے جس اصول کے تحت بوائیکاٹ کیا تھا وہ الحمدللہ کراچی کی عوام نے ووٹ نہ ڈال کے ویلیڈیٹ کی ہماری بات کو, اور پھر خود پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نے اس بات کو مان کے کہ ہاں جی 53 یوسیاں میں نے کم ڈالی تھی اس میں ڈال دی. یہ تو اب آنے والے الیکشن میں آپ حصہ لیں گے؟ جی بالکل لیں گے, ایم کیو پارٹیسپیٹ کرے گی. کیونکہ قومی اسمبلی میں تو پچھلے چند دنوں میں اچھے رزلٹ نہیں ملے ہیں متحدہ کو. دیکھیں اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. اس کراچی شہر کے بائی الیکشن کی تاریخ بھی موجود ہے. ہاں بائی الیکشن میں چلے خیر لیکن عام انتخابات ہاں میں یقیناً اچھے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی ایم کیو ایم کی اب اصل پوزیشن یہی ہے 6 سیٹیں. ویل یہ تو وقت بتائے گا آنے باقی والا. سیٹوں کے باقی پارٹیوں کو مقابلہ ہونا ہے. انہوں نے کہا جی اب یہ ریلائزیشن آ گئی ہے, اب یہی سیٹیں. میرے خیال سے یہ سیٹوں کے نمبرز میٹر نہیں آپ کو نہیں میٹر کرتے. آج خالد بھائی کنوینر ایم کے پاکستان نے کراچی پریس کلب میں بھی یہ سوال پوچھا گیا, تو میرے خیال سے نمبرز میٹر نہیں کرتے. جس وقت ہماری 25 قومی اسمبلی کی سیٹیں تھیں نا, ہم اتنے پاورفل نہیں تھے جتنے آج 7 سیٹوں پہ پاورفل ہے, کہ ہمارے کہنے پہ جو ہے وہ ایک مردم شماری کا پورا ایک. تو بہرحال نمبرز ڈزنٹ میٹر. ہمیں نمبرز چاہیے بھی نہیں اپنی, لیکن آپ کو امپورٹنس یہی چاہیے, اہمیت یہی والی چاہیے. اہمیت ہے ہماری جس انداز سے جنوبی ایشیا میں جغرافیائی طور پہ پاکستان کی اہمیت ہے, تو اسی انداز سے دیکھیں یہ شہر جو ہے نا میرا معاشی دارالخلافہ ہے, ٹھیک ہے, اور میں اس شہر کا میجورٹی نمائندہ. چلے اچھی بات ہے سر, چیزیں کافی حد تک بہتری چل رہی ہیں. گورنر صاحب آپ کے ہیں, ایڈمنسٹریٹر کراچی, باقی چیزیں کچھ ڈسٹرکٹس کے ایڈمنسٹریٹر, چیزیں بہتر نظر آ رہی ہیں. امید کرتے ہیں کہ چیزیں بہتری چلیں گی. موجود رہے گا سر ساتھ ایک وقفہ, وقفے کے بعد دوبارہ بھی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. دیکھتے رہیے ہماری خصوصی نشریات رمضان الکریم. ویلکم بیک, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میٹرو نیوز کی خصوصی نشریات رمضان الکریم سلسلہ ہے میرا پہلا روزہ, اور ہمارے ساتھ یہاں مختلف ننھے منھے بچے موجود ہیں جنہوں نے روزہ رکھا ہے, جن سے ہم بات بھی کرنا چاہیں گے. جی بیٹا مائک لیجئے گا, اپنا نام بتائیے گا. آپ بتائیے سب سے پہلے. جی انوشا راہیل, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کون سی کلاس میں پڑھتی ہیں آپ؟ 3 میں پڑھتی ہیں, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو آج گرمی زیادہ تھی, روزہ فیل تو نہیں ہوا آپ کو؟ نہیں ہوا, چلے ماشاءاللہ. یہ کپڑے اتنے اچھے کس نے آپ کو بنا کے دیے؟ یہ مائک میں پپا لائے تھے. اب مما نے کیا کیا؟ مما نے تیار کیا ہے؟ مما بھی لائی تھی, پپا بھی لائے تھے. چلے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی بیٹا آپ کا نام کیا ہے؟ زینب. زینب کیا آپ کون سی کلاس میں پڑھتی ہیں؟ 2 کلاس میں پڑھتی ہیں, ماشاءاللہ. اور آج روزہ پتہ تو نہیں چلا نا زیادہ؟ تو بالکل آرام سے رہی. اور یہ کپڑے کس نے آپ کو دلائے ہیں؟ بابا نے. بھائی واہ ماشاءاللہ, بابا ہی دلا سکتے ہیں اچھے کپڑے, ہے نا. لائے ان کو دیجیے گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں کیا نام ہے بیٹا؟ حسنہ کاشف. اور آپ کون سی کلاس میں پڑھتی ہیں؟ 2 کلاس میں پڑھتی ہے. بھائی ماشاءاللہ بہت پیاری بچی ہے یہ بھی. اور ناظرین بتاتے چلیں کہ بچوں کو جو ہے نا, یہ ایک تو مغلیہ بچوں میں بڑا ویسے بھی مقبول ہے, فوڈ بستی, نمکو اور یہ مختلف قسم کی چیزیں. ایک تو یہ دیا جا رہا ہے آپ کو, یہ بھی آپ یہاں رکھیے گا. اور ناظرین اس کے ساتھ ساتھ کوثر مسالے کی ایک بھرپور رینج ہے جو دی جا رہی ہے. ساتھ ساتھ شفق کوکنگ آئل کی جانب سے گفٹ ہیمپرز ہیں, یہ دیے جا رہے ہیں. پاکولا فلیورڈ ملک, جو کہ بچوں میں جو بچے دودھ پینے میں بڑے چور ہوتے ہیں ان کے لیے یہ چاکلیٹ فلیورڈ ملک, اور اسٹرابری فلیورڈ, اور بڑوں کے لیے بادام زعفران. اچھا اب اس کے ساتھ ساتھ ناظرین اب ہم آگے ہیں, یہ چونکہ گرمیاں فل شروع ہو گئی ہیں تو ایگلو چیئر ونیلا کپ ہے یہ, اور یہ بڑی زبردست ہے. لیکن آپ کو ایک بات بتاؤں میں, اگر آپ واقعی آئس کریم کھانے والے ہیں نا تو ایگلو کی جو سپریم سورل ہے نا, یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے, یہ میں چاہوں گا دکھائیں آپ. ناظرین اس کا ٹیسٹ ایسا ہے, اتنی فائن یہ آئس کریم ہے کہ اگر آپ واقعی آئس کریم کا شوق رکھتے ہیں تو ایک دفعہ آپ یہ ایگلو کی یہ کیرمل سویل جو ہے نا یہ ضرور ٹرائی کیجیے گا. آپ بھول جائیں گے ہر چیز, یہ واقعی آئس کریم ہوتی کتنی زبردست ہے. اور یہ تمام جو گفٹ ہیمپرز ہیں یہ ہمارے ان بچوں کے ساتھ جائیں گے. اب یہاں میں درخواست کرنا چاہوں گا, ہمارے ساتھ علی خورشید صاحب تو موجود ہیں, یہ تو ابھی ہمارے ساتھ موجود رہیں گے, لیکن مفتی ابوذر غفاری صاحب سے میں درخواست کرنا چاہوں گا
کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا فرما دیں. مائک جی مائک میں آپ کو دے دیتا ہوں, یہ لیجیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك الصحة والعفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم واقية كواقية الوليد. یا واسع الفضل اغفر لنا یا واسع الفضل اغفر لنا یا انت الراحمین یا اول الاولین ویا آخر الاخرین. الہ العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما, خطاؤں کو درگزر فرما, جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما, جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ختم فرما. یا الہ العالمین ہمارے پاکستان میں استحکام پیدا فرما, امن عطا فرما, خوشحالی عطا فرما, ہمارے پاکستان کی حفاظت فرما. یا الہ العالمین جو اس دنیا سے وفات پا چکے ان کی مغفرت فرما. یا الہ العالمین ہمارے روزوں کو قبول فرما. یا الہ العالمین رحمت کا عشرہ گزر چکا. یا اللہ اب مغفرت کا عشرہ شروع ہونے والا ہے. یا اللہ اس کی ہمیں بقیہ جو حصہ رمضان المبارک کا ہے اس کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ نماز پڑھنے کی, عبادات پورا کرنے کی توفیق نصیب فرما. یا الہ العالمین بھائی بھائی کو آپس میں محبتیں عطا فرما, نفرتوں کو ختم فرما. جو خیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ان تمام خیر میں ہمارا حصہ شامل فرما. جتنی شرور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہمیں بھی ان سب سے پناہ عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعین برحمتك يا ارحم الراحمین. آمین ثم آمین. ناظرین یہ جو گھڑیاں ہوتی ہیں افطار سے پہلے کی بڑی دعاؤں کی قبولیت کی گھڑیاں ہوتی ہیں, اور اب یہاں میں درخواست کرنا چاہوں گا شکیل مدنی صاحب سے کہ وہ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلام کے چند اشعار پیش کر دیں. اسی کے ساتھ ناظرین ہم بریک پہ جائیں گے. بریک سے واپس آئیں گے تو پھر کراچی اور اس کے مضافات میں افطار کا وقت ہوگا. حضور آپ کے لیے سلام ہے, سلام ہے. حضور آپ کے لیے سلام ہے, سلام ہے. یہ کائنات آپ کی غلام ہے, غلام ہے, غلام ہے, غلام ہے. میں کیا بتاؤں عظمتیں میرے نبی کی دوستو, بلند سے بلند تر مقام ہے, مقام ہے, مقام ہے, مقام ہے. چراغ علم لے کہ تم جہاں میں روشنی
کرو سنو شہ امم کا یہ پیام ہے، پیام ہے، وہ فکر و فن کی روشنی، کمال علم و آگہی، وہ نور حق، وہ رحمت تمام ہے، تمام ہے، شکیل جو ادا ہوا حضور کی زبان سے، خدا لم یزل کا وہ کلام ہے، کلام ہے، حضور آپ کے لیے سلام